سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال. الحديث الأول: قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الوليد بن الإيزار أنه سمع رجلا من ثقيف يحدث عن رجل من كنانة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال: وهؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة. هذا حديث غريب من هذا الوجه وفي إسناده من لم يسم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ دو قول ہیں کہ کیا یہ تینوں قسمیں اس امت سے ہیں یا ظالم لنفسہ ہی اور امت ہے اور باقی دو جو ہیں وہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں. لیکن قول راجح یہی ہے کہ یہ تینوں قسمیں حضور کی امت سے ہیں. اس پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مختلف روایات ہیں، بعض ضعیف ہیں بعض کمزور ہیں، لیکن کثرت طرق جو ہے وہ ایک دوسرے کو طاقت دے رہی ہے. اس حدیث مبارک میں حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک نے فرمایا اس آیت مبارک کو پڑھ کے کہ ہؤلاء کلہم بمنزلۃ واحدۃ، یہ تینوں برابر ہیں یعنی امت محمد مصطفیٰ سے ہیں اور تینوں جنت میں جائیں گے. لیکن مفسر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے اس میں غرابت ہے اور اس میں بعض راوی ایسے ہیں من لم یسم جن کا نام بھی نہیں ہے. انہ سمع رجلا من ثقیف، وہ کون ہے پتہ نہیں. ان رجل من کنانہ کے ایک بندے سے، اس کا بھی نام نہیں، تو راوی کا نام ہی معلوم نہیں ہے، تو بعض راوی مجہول ہیں. اس وجہ سے یہ حدیث مبارک جو ہے غریب ہے. وقد رواه ابن جرير وابن ابي حاتم من حديث شعبة به نحوه ومعنى قوله بمنزلة واحدة، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اي في انهم من هذه الامة، یعنی یہ تینوں قسمیں جو ہیں وہ حضور کی امت میں سے ہیں. وانهم من اهل الجنة وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمْ فَرْقٌ فِي الْمَنَازِلِ فِي الْجَنَّةِ، یہ سب کے سب جنت میں جائیں گے لیکن جنت میں پھر سب کے درجات کا فرق ہوگا. سابق بالخیرات بإذن اللہ، وہ بغیر حساب کے چلے جائیں گے. مقتصد کا حساب ہوگا لیکن حساباً یسیرا. ظالم لنفسہ ہی جو ہیں وہ کھڑے رہیں گے لیکن پھر اللہ ان کو بھی اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے. تو جنت کے درجات میں تو فرق ہوگا.
کیوں جنت میں بھی درجات ہیں نا، بعضها فوق بعض. سب سے بڑا درجہ انبیاء کا ہے اور تمام انبیاء سے درجہ رسولوں کا ہے، اور پھر تمام رسل سے انبیاء سے سب سے اعلیٰ اولا افضل مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد پھر صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اس کے بعد پھر صالحین ہیں، اس کے بعد پھر عامت المؤمنین ہیں. تو درجات تو ہوں گے، اور درجات بھی ایسے ہوں گے جیسے ہم یہاں سے ستاروں کو دیکھتے ہیں، ایسے ایسے درجات میں فرق ہوگا. الحديث الثاني قال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا أنس بن أياد الليثي أبو حمزة عن موسى بن عقبة عن علي بن عبد الله الأزدي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. حضرت ابی الدرداء فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک سے سنا، حضور پاک نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فأما الذين سبقوا فأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب. آپ نے فرمایا کہ جو سابق ہیں، سابقون ہیں، ان کو تو اللہ جنت میں بغیر حساب کے داخل فرمائیں گے. اور اسی طرح فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ اقْتَصَدُوا، اور جو مقتصد ہیں، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ يُحَاسَبُونَ حِسَابًا يَسِيرًا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ آسان حساب کے بعد جنت میں بھیج دیں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ يُحْبَسُونَ فِي طُولِ الْمَحْشَرِ، اور جو ظالم لنفسہ ہی ہیں وہ جس وقت تک میدان محشر میں حساب کتاب کا وقت ہے وہ کھڑے رہیں گے، ان کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوگا، وہ گھبرائیں گے خدا جانے کیا ہوتا ہے. ثم هم الذين تلافاهم الله برحمته، پھر اللہ اپنی رحمت سے ان سے بھی درگزر فرما دیں گے. وهم الذين يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اب کافی دیر جب تک کہ محشر کا حساب ہوگا، ان کو کھڑا رکھا جائے گا، اب وہ پریشان ہوں گے خدا جانے کیا ہوتا ہے، پھر اللہ اپنی رحمت سے ان کو بھی معاف فرما دیں گے. تو درجات ہوں گے حضور کی امت کے، بعض کے درجات سب سے اعلیٰ ہوں گے، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابن عباس کا اثر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اول من یؤتی من الصحف سیدنا عمر، آپ نے فرمایا قیامت والے دن جب صحیفہ اعمال تقسیم ہو رہے ہوں گے تو اصحاب الیمین میں سے سب سے پہلے وہ صحیفہ جو ہے حضرت عمر کو ملے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو صحابی نے پوچھا این ابی بکر، انہوں نے کہا اگر حضرت سب سے پہلے حضرت عمر کو ملے گا تو پھر ابو بکر کہاں ہوں گے؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا ہیہات ہیہات. آپ نے فرمایا پوچھنے والے تیری عقل پہ بھی افسوس ہے، اگر حضرت عمر تو ابھی صحیفہ لے رہے ہوں گے اور ابو بکر یزف الملائکۃ والجنہ، وہ تو جنت میں پہنچ بھی چکے ہوں گے. تو یہ مدارج ہوں گے. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، یاد رکھیں جہنم کے 7 دروازے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے جنت کے 8 دروازے رکھے ہیں، اور ہر دروازے کے مختلف عنوان ہیں.
بعض دروازے ایسے ہوں گے جس میں کثرت سے روزے رکھنے والے داخل ہوں گے، بعض دروازے ایسے ہوں گے جس میں کثرت سے نفلی عبادت نماز والے داخل ہوں گے، بعض دروازے ایسے ہوں گے جن میں جہاد والے داخل ہوں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو ان سب دروازوں سے داخل ہونے کا حق رکھتا ہوگا؟ آپ نے فرمایا انت منہم، تو ان لوگوں میں ہیں جن کو سارے دروازے کہیں گے کہ ہم سے گزر جاؤ، ہم سے گزر جاؤ، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، انبیاء میں سے پھر رسل میں اولو العزم من الرسل، اور سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے مقام محمود وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا نام مقام وسیلہ ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب تم اذان سنو قولوا کما یقول المؤذن، اسی طرح کہتے رہو جیسے مؤذن کہتا ہے، اور جب مؤذن اذان ختم کرے تو تم میرے اوپر درود شریف پڑھنے کے بعد میرے لیے دعا کرو کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ وابعثہ مقاما محمودا۔ بعض روایات میں لفظ زیادہ ہے لیکن بات ایک ہے، آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ العلیۃ وابعثہ مقاما محمودا، اور بعض میں ہے وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ حضور نے فرمایا جو بندہ میرے لیے یہ دعا کرے گا کہ اللہ مجھے مقام وسیلہ دے دے، میں اس کی قیامت میں شفاعت کروں گا۔ یاد رکھو یہ وسیلے کا معنی وسیلہ پکڑنا نہیں جیسے ہمارے جہل کرتے ہیں، یہ وسیلہ ایک مقام کا نام ہے، مرتبے کا نام ہے، جنت میں جو سب سے اعلیٰ مقام ہے اس کا نام ہے وسیلہ، اور یقیناً وہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا، پھر حضور کی امت کا درجہ ہوگا، اور حضور کی امت میں سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے خلفاء راشدین ابی بکر و عمر و عثمان و علی، ان کا درجہ سب سے اعلیٰ ہوگا۔ اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہوں گے، اس کے بعد اصحاب بدر ہوں گے، اصحاب حدیبیہ ہوں گے، پھر تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور حضور کے اہل بیت تو آپ کے اہل بیت۔ تو جنت میں بھی مدارج ہوں گے، درجات ہوں گے، تو ہر حال میں بہرحال یہ تینوں قسمیں جو ہیں اللہ کی رحمت سے جنت میں ہوں گی۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں طریق النخرا قال ابن ابی حاتم حدثنا سعید بن عاصم قال حدثنا حسین بن حفص قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن رجل عن ابی ثابت عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه قال فأما الظالم نفسه فيحبس حتى يصيبه الهم والحزن ثم يدخل الجنة۔ حضور پاک نے فرمایا ظالم لنفسه جو ہوں گے میری امت سے ان کو میدان محشر میں قید کیا جائے گا، پھر وہ بیچارے ہم و حزن میں مبتلا ہوں گے کہ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی معاف کر کے جنت عطا فرما دیں گے۔ ورواه ابن جریر من حدیث سفیان الثوری عن الاعمش قال ذكر ابو ثابت انه دخل المسجد فظل الى جنب ابي الدرداء رضي الله عنه فقال اللهم انس وحشتي وارحم غربتي ويسر لي جليسا صالحا فقال ابو الدرداء رضي الله عنه لئن كنت صادقا لانا اسعد بك منك سأحدثك حدیثا سمعته من رسول اللہ۔ حضرت ابو ثابت مسجد میں گئے، مسجد میں جا کے بیٹھے، خدا کی شان ہے کہ حضرت ابو الدرداء حضور کے صحابی کے قریب بیٹھے لیکن جانتے نہیں تھے ان کو۔ حضرت ابو الدرداء کے قریب بیٹھے، اس کے بعد دعا مانگی اللہم آنس وحشتی وارحم
غربتی ویسر لی جلیسا صالحا، یا اللہ میری غربت پہ، میری وحشت پہ رحم فرما، مجھے کوئی اچھا صالح ساتھی عطا فرما تاکہ جس کی صحبت میں بیٹھ کے میرا ہم غم پریشانیاں دور ہو جائیں۔ حضرت ابو درداء سن رہے تھے، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے اگر تم سچے ہو تو پھر تو تیری دعا قبول ہوگی، تیرے جیسا اچھا بندہ مجھے مل گیا، چلو میں تو تجھے ملوں نہ تو تو مجھے مل ہی گیا نا، چلو آؤ میں تمہیں حدیث سناؤں محمد مصطفیٰ کی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی حدیث سنائی، قال سأحدثك حدیثا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم احدث به منذ سمعته منه۔ حضرت ابو الدرداء نے فرمایا تمہیں میں حدیث سناتا ہوں جو میں نے حضور سے سنی ہے، اور جب سے سنی ہے میں نے کسی کو نہیں سنائی، آج پہلی دفعہ تم کو سنا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات قال فأما السابق بالخيرات ليدخلها بغير حساب۔ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ سابق ہیں خیرات میں، بھلائی میں، نیکی میں، صلاح میں سبقت کرنے والے، ان کو تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں بغیر حساب کے داخل کر دیں گے۔ وَأَمَّا الْمُقْتَصِدُ فَيُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَأَمَّا الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ فَيُصِيبُهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ مِنَ الْغَمِّ وَالْحُزْنِ۔ اور جو مقتصد ہیں ان کا حساب بھی آسان ہوگا، اور جو اس کے بعد ظالم لنفسہ ان کو غم ہوگا، پریشانی ہوگی کہ خدا جانے ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، پھر اللہ ان پہ بھی راضی ہو جائیں گے تو ان کو بھی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اس لیے وہ جب جنت میں جائیں گے تو کہیں گے قالوا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ حضور پاک نے ایک دوسری حدیث صحیح حدیث میں فرمایا ہے کہ میری امت کے وہ بندے جو داغ بھی نہیں لگواتے اور نام بھی نہیں کرواتے اور پرندوں سے پھالے بھی نہیں پکڑتے کہ کبا بول رہا ہے، فلاں بول رہا ہے، دائیں اڑ گیا ہے، بائیں اڑ گیا ہے، آپ نے فرمایا اس کے بعد وہ شرکیہ تعویذ بھی نہیں کرتے، ولیکن وعلی ربہم یتوکلون، صرف ہر معاملے میں اپنے اللہ پہ آسرا کرتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے میری امت کے جن کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اللہ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے بی بی عائشہ، سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا المبرات من السماء، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں رات کو میری نیند کھلی، میں نے اپنے بستر پہ حضور پاک کو نہ پایا، میرے دل میں خیال آ گیا کہ حضور آج رات مجھے چھوڑ کے کسی اور بی بی کے گھر میں تشریف لے گئے ہیں۔ فرماتی ہیں میں اٹھی اور حضور کے پاؤں کے نشان، اس زمانے میں مدینہ شریف میں کوئی پکی سڑکیں تو نہیں ہوتی تھی، مٹی ہوتی تھی، پاؤں کے نشان دیکھتے 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 ڈھونڈتے میں آئی۔ فرماتی ہیں بی بی میں نے دیکھا کہ حضور جنت البقیع الغرقد کے قبرستان پہ کھڑے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، تو اس سے ثابت ہوا قبرستان میں جانا بھی جائز، قبرستان والوں کے لیے دعا مانگنا بھی جائز، قبرستان والوں پہ سلام کہنا بھی جائز۔ السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاخر یغفر اللہ لنا ولکم۔ آپ جب ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں، اللہ ان کے بھی درجات بلند فرماتے ہیں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور کھڑے دعا مانگ رہے ہیں، فرماتی ہیں میں بھی دیوار کی اوٹ میں چھپ کے کھڑی ہو گئی کہ میں بھی حضور کی دعا میں شریک ہو جاؤں، میں بھی آمین آمین آہستہ آہستہ کہتی رہی۔ مجھے جب حضور نے بڑی لمبی دعا کی، فرماتی ہیں جب مجھے اندازہ ہوا کہ اب حضور دعا ختم فرمانے والے ہیں اور یہ الفاظ مبارک جب فرماتے ہیں تو وہ دعا قریب الاختتام ہوتی ہے، کہتی ہے میں جلدی سے ایسا ایسا دور ہو کے پھر دوڑ کے میں اپنے حجرے میں پہنچی کہ حضور کو شبہ نہ ہو جائے کہ دیکھو میری بیوی ہے مجھے ڈھونڈ رہی ہے۔
اس کو مجھ پہ اعتماد بھی نہیں ہے، عجیب کیا بات ہے۔ فرماتی ہے میں نے جلدی سے کپڑا لے کے سو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ آ کے میرے بستر پہ بیٹھے تو میرے سینے پہ ہاتھ رکھا تو میں تو بالکل سینہ دھونکنے کی طرح چلا، دوڑ کے آئی تھی میں۔ حضور نے فرمایا عائشہ کہیں سے بھاگ کے آ رہی ہو؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور جب آپ کو نہیں پایا تو میرے دل میں خیال آ گیا کہ آپ مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس گئے ہیں، اس لیے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچی تو آپ جنت البقیع الغرقد پہ دعا مانگ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا انک لفی شان وانا فی شان، آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں اپنا خیال ہے اور مجھے امت کا خیال ہے۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کتنی بد نصیب امت ہیں کہ ہمیں حضور کا کوئی خیال نہیں۔ اللہ فرمایا عائشہ جانتی ہو بنی کلیب کے قبیلے کی بکریوں کو دیکھا ہے تم نے؟ میں نے کہا اصل ان کی تو بہت بکریاں ہیں۔ فرمایا آج میری دعا کی وجہ سے اللہ نے میری امت کے اتنے لوگ جتنی ان بکریوں کے بال ہیں ان کو معاف کر دیا ہے۔ حضور ہمیشہ امت کے لیے اللہم امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ امت پتھر برساتی رہی، محمد مدنی دعائیں دیتے رہے، امت کانٹے بچھاتی رہی، محمد مدنی پھول برساتے رہے، امت آپ کی نماز کی حالت میں ستاتی رہی اور حضور گھر میں جا کے عیادت فرماتے رہے۔ یہ شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ تو جنت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بغیر حساب کے داخل ہو جائیں گے۔ الحدیث الثالث قال الحافظ ابو القاسم الطبرانی حدثنا عبد الله بن محمد بن اللباس قال حدثنا ابن مسعود قال اخبرنا سهل بن عبد ربه الرازي قال حدثنا عمرو بن قيس عن ابن ابي ليلى عن اخيه عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم من هذه الأمة۔ یہ تینوں قسمیں حضور کی امت کی ہیں۔ الحدیث الرابع قال ابن ابی حاتم حدثنا محمد بن عزیز قال حدثنا سلامة عن عقیل عن ابن شهاب عن عوف بن مالك رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال امتی ثلاث اثلاث، میری امت کے تین قسمیں، تین حصے، فثلث يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب، اور ایک حصہ تو وہ ہوگا جو جنت میں جائیں گے جن پہ نہ حساب نہ کتاب، اور فرمایا اس کے بعد وثلث يحاسبون حسابا یسیرا، اور ایک تہائی ایسی ہوگی جن پر حساب تو ہوگا لیکن بڑا آسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل کر دیں گے۔ وَثُلُثٌ يُمْحَصُونَ وَيُكْشَفُونَ، اور ایک تہائی ایسی ہوگی جن کی تفتیش ہوگی، جن کے سارے عیب کھولے جائیں گے۔ ثُمَّ تَأْتِي الْمَلَائِكَةُ يَقُولُونَ وَجَدْنَاهُمْ يَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى صَدَقُوا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ادخلوهم الجنة بقولهم لا إله إلا الله وحده وعملوا خطاياهم على أهل النار۔ اب یہ تیسری قسم ہوگی، یہ اپنے ہم و غم میں ہوں گے کہ فرشتے حاضر ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ یہ حضور کی امت ہے اور ان کو ہم نے سنا ہے یہ تیرا کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ۔ اللہ پاک فرمائیں گے سچ کہتی تھی انا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر میں، ادخلوہم الجنت بقولہم لا الہ الا اللہ وحدہ،
ان کو جنت میں داخل کر دو صرف کلمے پڑھنے کے عوض میں، یہ جنت میں بھیج دو اور ان کے گناہ اٹھا کے جہنمیوں پہ ڈال دو۔ قال اللہ تعالی ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وجعلهم ثلاثة افواج وهم اصناف كلهم ومنهم ظالم لنفسه فهذا الذي يبعث ويكشف غریب جدا۔ مفسر فرماتے ہیں یہ بھی روایت غریب ہے، اس میں جو لفظ ہے یبعث و یکشف، ان کے عیب کھولے جائیں گے، ان کی تفتیش کی جائے گی، بحث کی جائے گی۔ تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تینوں قسمیں جو ہیں حضور کی امت سے ہیں، اور حضور کی امت کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اصل عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال ابن جریر حدثني ابن حمید قال حدثنا الحكم بن بشیر عن عمرو بن قیس عن عبد الله بن عیسیٰ رضی اللہ عنہ عن یزید بن الحارث شقیق ابی وائل عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال ان هذه الامة ثلاث اصلاص يوم القيامة ثلث يدخلون الجنة بغير حساب، ایک حصہ تو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگا، وثلث يحاسبون حسابا يسيرا وثلث يجيئون بذنوب حساب حتى يقول الله عز وجل، اور ایک تہائی ایسے ہوگی جن کے بڑے بڑے گناہ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ما هؤلاء، یہ کیا، وهو عالم تبارک و تعالیٰ، اللہ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ملائکہ سے پوچھیں گے فتقول الملائکۃ هؤلاء جاءوا بذنوب عظام الا انهم لم يشركوا بك شيئا فيقول الله رب ادخلوا هؤلاء في سعة رحمتي وتلا عبد الله رضی اللہ عنہ هذه الآیہ۔ اب وہ بندے تیسرا حصہ جو ہوگا بڑے بڑے گناہ ہوں گے، اللہ ملائکہ سے پوچھیں گے ان کا کیا حال ہے، ملائکہ کہیں گے مولا ان پہ بڑے بڑے گناہ ہیں، گناہوں کے بوجھ لدے ہوئے ہیں، لیکن ہم گواہی دیتے ہیں انہوں نے تیری ذات کے ساتھ شرک کبھی نہیں کیا ہے، لم یشرکوا بک شیئا، اللہ فرمائیں گے ان کو بھی میری رحمت کے ساتھ معافی کر کے جنت میں داخل کر دو۔ اور یہی قرآن کا فیصلہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی مشرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ کیا مانا، مشرک شرک پہ مر جائے، اگر زندہ ہے توبہ کر دے تو اللہ معاف کر دیں گے۔ آج بھی کافر توبہ کر کے اسلام میں آ جائے معاف ہو جائے، آج بھی مشرک توبہ کر لے مانا یہ ہے کہ شرک میں مر گیا، قبر کے سجدے کرتے کرتے مر گیا، غیر اللہ سے مانگتے مانگتے مر گیا، غیر اللہ کی منتیں اور نظر اور نیاز اور منوتیاں دیتے مر گیا، تو یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے کہ اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارے، اللہ کے سوا کسی غیر کا سجدہ کرے، اللہ کے سوا کسی غیر کو حاجت روا مشکل کشا مانے، یہ شرک ہے۔ تو اگر شرک نہیں کیا ہے تو بڑے سے بڑے گناہ بھی اللہ معاف کر دے۔ ہاں اب علماء فرماتے ہیں کہ دو طریقے ہیں، یا تو اللہ بڑے بڑے گناہ بالکل معاف کر دیں گے، یا ان گناہوں کے مطابق سزا دیں گے لیکن پھر ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اصلنا خلق على ابو داود الطيالسي عن سعد بن دينار بن الاشعث عن عقبة بن صعبان الحنائي قال سألت عائشة رضی اللہ عنہا عن قول اللہ تعالی، یہ فرماتی ہیں میں نے بی بی عائشہ سے پوچھا، چونکہ بی بی عائشہ عالمہ ہیں، بی بی عائشہ ادیبہ ہیں، شاعرہ ہیں، بی بی عائشہ فقیہ ہیں، محدثہ ہیں، مفسرہ ہیں، بڑے بڑے صحابی دروازے پہ آ کے بی بی عائشہ سے مسئلہ پوچھتے تھے، اس لیے فرماتی ہے میں نے بی بی عائشہ سے پوچھا عن قول اللہ عز وجل، اس آیت کے بارے میں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه الآیہ فقالت لي يا بني هؤلاء في الجنة
بی بی عائشہ نے فرمایا میرے بیٹے یہ سب حضور کی امت ہیں اور سب کے سب جنت میں جائیں گے. اما السابقوا بالخیرات فمن مضى على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشہد له رسول اللہ بالحیات والرزق. آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں سابق بالخیرات وہ تو وہ لوگ ہیں جن کو حضور کا زمانہ ملا، یعنی صحابہ رضوان اللہ، جنہوں نے حضور کو دیکھا، حضور نے ان کو دیکھا، انہوں نے حضور پاک کی زیارت کی، حضور پاک ان کی گواہی، ان کے حالات کے گواہ ہیں. وَأَمَّا الْمُقْتَصِدُ اتَّبَعَهُ مِن أَصْحَابِهِ حَتَّى لَحِقَ بِهِ. اور فرمایا مقتصد سے مراد وہ ہے جو تابعین ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے اور صحابہ کے نقش قدم پہ چلے ہیں. وَأَمَّا الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ فَمِثْلِي وَمِثْلَكُمْ. اور فرمایا جو ظالم لنفسه ہیں وہ میرے اور تمہاری طرح ہے. یعنی یہ بی بی عائشہ کا انکسار ہے، اور نبی تو خود صحابہ ہے، صحابیہ ہے، لیکن کہنے لگی کہ وہ تیرے میرے جیسے لوگ ہوں گے جن نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. مانا یہ ہے کہ بعد کے لوگ ہیں جو خیر القرون کے بعد آئے. خیر القرون قرنی ثم گیا. بعض ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت اب دنیا میں ایمان کی علامت کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صحیح مسلمان ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے قرآن میں 3 جماعتوں کا ذکر کیا ہے، جو ان 3 کے اندر ہے وہ مسلمان ہے، جو ان 3 سے باہر ہے وہ اسلام سے باہر ہے. ساتھیوں نے پوچھا، وہ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. ایک جماعت وہ ہے جو مہاجر ہیں، سبقت کرنے والے جو حضور کے ساتھ ہجرت کر کے گئے، اور ایک وہ ہے مدینے والے انصار، اور تیسری قسم وہ ہے جو مہاجرین و انصار کی اتباع کرنے والی ہو، یعنی جو صحابہ کی اتباع کرنے والی. اگر صحابہ کی اتباع سے نکل گئے تو گویا اسلام سے نکل گئے. چونکہ حضور نے فرمایا کہ جو فرقہ جنت میں جائے گا اس کی نشانی کا الا ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پہ میں ہوں اور میرے صحابہ. تو اگر وہ صحابہ کے راستے پہ نہیں ہے تو گویا حضور کے راستے پہ بھی نہیں. اچھا ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو صحابہ کے دشمن ہیں، دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو بھی صحیح فہم عطا فرمائے. وہ بھی بیچارے اکثر لوگ تو غلط فہمی میں ہوتے ہیں، بعض جہالت میں ہوتے ہیں، بعض مجبور ہیں، جب سے پیدا ہوئے جو سنتے آئے وہی دماغ میں بیٹھ گئے. لیکن افسوس ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہلاتے ہیں، اہل سنت بھی کہتے ہیں، کتاب و سنت کے ماننے والا بھی کہتے ہیں، اللہ کے قرآن اور حدیث کے ماننے والا بھی کہتے ہیں، پھر بھی اگر کوئی قول آئے صحابی، چھوڑو جی صحابی کی بات ہے نا، کوئی نبی کی بات تو نہیں ہے. تو کیا یہ دشمنی نہیں ہے جب تم صحابہ کے مقام کو گرا دو گے؟ جب تمہارے سامنے کوئی بات ہے، جی چھوڑو صحابی کی بات ہے نا، جی نبی کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ صحابی نبی کے خلاف بات کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ اہل قرآن بن کے حدیث کے منکر بنے. انہوں نے کہا جی نبی کی بات ہے نا، اللہ نے قرآن میں تو نہیں فرمایا نا، دیکھو نا قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، یہ تو نبی کی بات ہے. انہوں نے اللہ کے قرآن کا سہارا لے کے نبی کی بات کا انکار کیا، نتیجہ جہنم. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں جناب حدیث شریف میں نہیں ہے، یہ تو زیادہ سے زیادہ صحابی کی بات ہے نا. تو انہوں نے بھی نبی کی حدیث کا سہارا لے کے صحابہ کا انکار کیا، نتیجہ الا ما انا علیہ واصحابی سے نکل گئے. خیال رکھا کریں بات کہتے ہوئے، بڑا کہہ دیتے نا جی 20 طرح، جی حضرت عمر کی بات ہے نا، جی نبی پاک نے تو نہیں پڑھی نا 20، اب عمر نے پڑھی نا. یہ حضرت عمر یعنی کوئی ایسی معمولی بات تھی؟
یعنی ایسے بات کرتے ہیں جیسے حضرت عمر ان کا کو ماما لگتا ہو. تو حضرت عمر خلیفہ راشد ہے، حضرت عمر محدث ہے، حضرت عمر وہ ہیں جس کی رائے کے مطابق اللہ نے عرشوں سے منظوریاں دی ہیں. حضرت عمر کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ اور پھر حضرت عمر نے جب فیصلہ کیا ہے وہ صحابہ کا زمانہ ہے، خلفائے راشدین کا زمانہ ہے، خیر القرون کا زمانہ ہے. ایک صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا، اجماع صحابہ بھی ہو گیا. پھر کہتے ہیں او جی چھوڑو حضرت عمر کی بات، او جی یہاں سے عمرہ بی بی عائشہ نے کیا تھا نا. یہ کوئی بات ہے؟ وہ کہنے کا انداز ہے خدا کے بندے؟ سوچو ہم کیا کہہ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کیا حضور کی امت کے سینوں میں بٹھا رہے ہیں کہ بی بی عائشہ نے عمرہ کیا ہے، بی بی عائشہ کو عمرہ کرنا مذاق ہے؟ اور پھر بی بی عائشہ نے جو عمرہ کیا ہے وہ صرف بی بی نے اپنے منشے سے کیا ہے یا حکم محمد مصطفیٰ سے کیا ہے؟ اور پھر اگر ہم یہ کہیں کہ وہ جی مجبوری تھی تو حضور فرما دیتے کہ عائشہ یہ صرف تیرے لیے ہے، تیرے بعد قیامت تک کسی کے لیے نہیں. جیسے حضور نے فرما دیا تھا فتح مکہ کے موقع پر کہ اللہ نے کعبۃ اللہ میں داخل ہونے کے لیے بغیر احرام کے ہتھیاروں کے ساتھ جنگ کرنے کی اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، میرے لیے حرم حلال کیا ہے. لم تحل لأحد قبلی ولا لأحد بعدی، میرے بعد قیامت تک کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا. حضور نے وضاحت کر دی، بات ختم ہو گئی. تو یہاں ضرورت نہیں تھی کہ قیامت تک آنے والی امت کو حضور وضاحت کر دیتے کہ بھئی یہ صرف عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے ہے ہی نہیں، یا صرف بی بی تیرے لیے ہے، تیرے بعد کسی کے لیے نہیں. اور پھر آدمی جب بات کرتا ہے کسی عالم کی بھی بات ہو تو آدمی ادب سے کہتا ہے کہ بھئی حضرت بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے لکھا ہے، لیکن وہ بات خلاف واقعہ ہے، کوئی قوی دلیل نہیں لگتی ہے. ادب سے بات کرتا ہے آدمی، یہ تو نہیں کہتے کیا جی کیا لکھا ہے، وہ دیکھو جی ساری ضعیف باتیں جمع کر دی ہیں، ساری ضعیف حدیثیں جمع کر دی ہیں، ساری ضعیف قصے لکھ دی ہیں، اور ساری ضعیف روایتیں تو بڑے بڑے محدثین نے لکھی ہیں، پھر ان کو کیا کہو گے؟ اور پھر جس پہ تم اعتراض کر رہے اس کی کتاب کھول کے دیکھو، جو حدیث اس نے نقل کی ہے ضعیف ہے، لیکن کہاں سے نقل کی ہے؟ کسی کتاب کا حوالہ ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو پھر مجرم تو وہ کتاب والا ہے جس نے اپنی کتاب میں حدیث لکھی، یہ تو ناقل ہے. اس لیے خدا کے لیے ادب کیا کریں. عالم کی بات ہو احترام ہو، ائمہ کی بات ہو. ٹھیک ہے ایک آدمی شافعی مسلک پہ ہے، امام ابو حنیفہ کے قول پہ عمل نہیں کرتا، نہ کرے، لیکن اس کو امام کی توہین کرنے کی حق تو نہیں ہے. ایک آدمی چارے ائمہ کے قول پہ عمل نہیں کرتا، نہ کرے، لیکن اس کو ائمہ اربعہ کی شان میں کوتاہی کرنے کا تو کوئی حق نہیں. ایک آدمی امام بخاری، اب دیکھیں امام ترمذی امام بخاری کا شاگرد ہے. امام ترمذی جو ہیں وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور اجلہ شاگردوں میں ہیں، لیکن ساری کتاب میں کسی فقہی مسئلے میں کبھی استاد کا حوالہ نہیں دیا. جب کوئی فقہی مسئلہ کبھی نہیں کہا کہ میرا استاد قال امام محمد اسماعیل البخاری، کبھی نہیں کہا. ہاں جب حدیث کی بات آئی، راوی کی بات آئی کہ یہ راوی قوی ہے، ضعیف ہے، یا وضاح ہے، کذاب ہے، متروک ہے، لا باس ہے، کیسا ہے، وہاں کہتے ہیں کہ میرے استاد نے یہ کہا. لیکن فقہی مسئلے میں کبھی نہیں. اشارہ کرتے ہیں کہ میرے استاد جو تھے وہ محدث زمان تو تھے لیکن فقہ سے دلچسپی نہیں رکھتے تھے، اس لیے فقہی مسئلہ نہیں لیا. کوئی بات ہے، کیا ہو گیا؟ ایک آدمی کی زندگی حدیث جمع کرنے میں گزر گئی. اس لیے ایک آدمی نے کتنی بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا کہ نحن الصیادلۃ وہؤلاء الاطباء،
اس نے کہا ہم محدثین جو ہیں حدیثیں جمع کرنے والے، ہماری مثال تو ایسے ہے کہ جیسے ایک سینکڑی دوائیں اکٹھی کر کے ایک میڈیکل سٹور میں بھر دیتا ہے، اور اصل طبیب اور ڈاکٹر تو فقیہ علماء فقہا ہوتے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ دوا کہاں دینی ہے اور کہاں نہیں دینی۔ اس لیے کبھی بھی یاد رکھیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، محدثین ہیں، فقہا ہیں، ائمۃ الہدی ہیں، علماء امت محمد مصطفیٰ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، کسی کی شان میں گستاخی کبھی نہ کیا کریں۔ اچھا، بعض صوفیاء کی کلام ہے جو سمجھ نہیں آتی، بعض صوفیاء کے کلام ہوتے ہیں نا جی بڑے مشکل مسائل میں، وحدت الوجود میں اور شہود میں اور اس میں اور علم ذاتی میں اور علم ازلی میں اور علم محیط میں ہم نے یہ ابحاث کی ہیں، وہ سمجھ سے بالاتر ہیں۔ اس لیے علماء نے ایک خلاصہ بیان کر دیا، انہوں نے کہا کلام صوفیاء در شریعت حجت نیست، کہ بھئی صوفیاء کا کلام شریعت میں حجت نہیں ہے، باقی ان کو کچھ نہ کہو، چھوڑ دو، اللہ جانے وہ جانے۔ شریعت میں حجت وہ ہے یہاں اللہ کا قرآن ہوگا، حدیث محمد مصطفیٰ ہوگی، اور صحابہ رسول کا فرمان ہوگا، اجماع امت ہوگا یا قیاس ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ اب دیکھیں نا کتنا بڑا محدث ہے، کتنا بڑا مفسر ہے، یعنی ابن کثیر محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، مؤرخ بھی ہے۔ اللہ نے اس کو اتنی بڑی شان دی ہے کہ محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، اور بہت بڑا اسلامی مورخ بھی ہے۔ اس کے باوجود ایک مسئلے پہ ساری حدیثیں نقل کر ہے، بھئی یہ حدیث ہے لیکن اس میں غرابت ہے، یہ حدیث ہے اس میں ایک راوی ہے جس کا پتہ ہی کوئی نہیں کون ہے، یہ حدیث ہے لیکن اس میں غرابت بہت زیادہ ہے، یہ حدیث ہے لیکن ضعیف ہے، اچھا یہ حدیث تو نہیں ہے لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے، یہ حدیث تو نہیں ہے لیکن ابن عباس کا قول ہے۔ سارے اقوال جمع کر کے خلاصہ کر رہا ہے کہ اتنی رستے ہیں، اتنی طرق ہیں، اتنی سند ہیں، جو کبھی بعضها بعضاً کے ایک دوسرے کو سہارا دے رہی ہے، جس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ بات پکی ہے۔ تو یہ شان ہوتی ہے محدثین کی، یہ شان ہوتی ہے مفسر، اپنے خلاف بھی لکھیں گے، اپنے حق میں بھی لکھیں گے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے مجھے ایک آدمی ملے، میں نام نہیں لیتا، نام لینے میں غیبت ہو جاتی ہے نا، کسی کا نام آ جائے تو پھر تو غیبت ہوگی نا، نام نہ ہو آپ کو کیا پتا کس کی بات ہے۔ اچھا وہ بہت بڑا مشہور مولوی ہے اور بڑا خطیب ہے اور بڑا کچھ، میں نے یعنی عند اللہ بطور ہمدردی، یعنی حقیقت میرے دل میں کوئی نہ طنز تھا نہ تکبر تھا نہ نعوذ باللہ، کوئی محبت سے میں نے کہا کہ بھائی تمہیں اللہ نے ایک مقام دیا ہے، فلاں فلاں باتیں جو تم نے کی ہیں وہ نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں نہ صحابہ کے اقوال میں، ایسی کچی باتیں تو نہ کیا کرو۔ وہ فوراً گرم ہو گیا، حالانکہ میں نے ہمدردی سے کہا کہ بھائی میں تمہاری ایک آدھا دفعہ میں نے تمہاری تقریر سنی ہے ایسے چلتے گزرتے ہوئے، تو ماشاءاللہ اللہ نے تمہیں ایک مقبولیت دی ہے، بڑا اچھا تم بولتے ہو، خطاب کرتے ہو، لوگ تمہاری بات سنتے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ ایسی ڈھیلی ڈھیلی باتیں نہ کیا کرو۔ او جناب نواز کہتے ہیں مکی صاحب میں تو آپ کا بڑا منتقد تھا غائبانہ، بڑا افسوس ہے آپ ان باتوں کو ڈھیلا ڈھیلا کہہ رہے ہیں، یہ تو امام ترمذی نے لکھی ہیں۔ اب امام ترمذی جیسی آدمی اتنی بڑی شخصیت اگر یہ ڈھیلی باتیں کر سکتا ہے تو میری کیا حیثیت ہے، پھر میں بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا جناب کہاں لکھی ہے؟ کہتے ہیں جی نوادر الاصول میں لکھی ہے کتاب میں۔ میں نے کہا تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ نوادر الاصول جو ہے وہ امام ترمذی کی نہیں، وہ تو حکیم ترمذی بندہ ہی اور ہے، شریف آدمی۔ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو مولوی صاحب، کہاں کھڑے ہو؟
یہ ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ابن سورت ترمذی صاحب السنن رحمہ اللہ، وہ ہے حکیم ترمذی جس نے نوادر الرسول لکھی ہے، وہ تو آدمی اور ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ سنن ہے، یہ کتاب ہے جس کو اللہ نے سیاستہ کا حصہ بنا دیا ہے۔ سنن کے اندر سنن ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، ان کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، اور تم جس کتاب کا حوالہ دے رہے وہ تو کتاب ہی ناقابل حجت ہے۔ کہتا ہے جی پھر میں تو غلط فہمی میرا، انہوں نے کہا غلط فہمی کیا؟ تم نے نوادر الرسول پہلے پڑھی ہے؟ تم نے کہیں اردو کے رسالے میں پڑھ لیا ہوگا نوادر الرسول، تم نے بھی حوالہ ٹھوک دیا۔ تم نے نہ نوادر الرسول دیکھی ہے، نہ تم نے سنن ترمذی دیکھی ہے۔ خیر بہرحال اس کی یہ بھی بڑی بات ہے کہ اس نے جا کے پھر خط لکھا کہ میں غلطی پہ تھا، واقعی مجھے دھوکہ لگا ہے، مجھے معاف کر۔ یہ بھی اس کی بڑی بات ہے، بہرحال بڑے دل کی بات ہے، آدمی اپنی غلطی مان لے، یہ تو بڑی بات ہے۔ یہ تو بہت بڑے لوگوں کی بات ہوتی ہے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں، ورنہ آج ہر آدمی غلطی مان لیتا ہے، مولوی کبھی نہیں مانے گا۔ وہ چودھری افضل حق مرحوم تھے، احرار کے بہت بڑے لیڈر تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے۔ وہ فرماتے تھے کہ ہمارے علماء دیوبند جو ہے نا، ان کو توپ خانے کے سامنے کھڑا کر دو، یہ حق کہہ دیں گے لیکن حق سن نہیں سکتے۔ نے کہا یہ حق کہہ تو سکتے ہیں لیکن جب ان کو حق کہو ویسے نہیں سنتے، پھر ناراض ہو جاتے۔ ان کا ساتھی تھا، وہ برابر کے لوگ تھے، وہ یہ باتیں کہہ سکتے، ہم تو نہیں کہہ سکتے، ہمارے لیے تو سارے بڑے تھے، ہم تو ان کے جوتیاں اٹھانے والے ہیں، غلام ہیں، ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ بات ابو بکر اور عمر آپس میں بات کریں، شان ہے نا، عثمان و علی آپس میں بات کریں، شان ہے، ہم کون ہے بات کہنے والے؟ وہ تو مقام تھا نا جی، آخر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون نے بھی تو آپس میں بات کی نا، نبی غصہ بھی ہوئے، ناراض بھی ہوئے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ حضرت بی بی عائشہ کا تواضع ہے۔ قالت فجعلت نفسها رضی اللہ عنہا معنا وہذا منہا رضی اللہ عنہا۔ اب دیکھیں مفسر یہ ہے نا شان عالم کی، کہتا ہے بی بی عائشہ نے جو کہہ دیا کہ ظالم لنفسہ ہی جیسے میں اور تم ہیں، کہتا ہے من باب الحزم والتواضع، یہ بی بی عائشہ کی تواضع ہے کہ ایسی بات کہہ دی۔ فإلا فهي من اکبر السابقین بالخیرات، ورنہ وہ تو سابقین بالخیرات میں بھی سب سے بڑی ہیں، لأن فضلها على النساء كفضل السريد على سائر الطعام۔ وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى قال امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فی قوله تبارک و تعالی فمنهم ظالم لنفسه قال هي لأهل بدونا ومقتصنا اہل حضرنا وسابقنا اہل الجہاد۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ ظالم لنفسه، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو بدو میں تھے، جو دیہاتوں میں تھے، جو جنگل میں تھے، جو جفا کش تھے، جفا کرنے والے لوگ تھے، اور مقتصد سے مراد وہ ہے جو شہروں میں آ گئے، علم حاصل کر لیا، اور سابقین بالخیرات وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ رواہ ابن ابی حاتم واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ جو آدمی عمرے کے لیے آتا ہے اس کو عمرے کے بعد سر منڈوانا ضروری ہے، بالکل جناب ضروری ہے، اس کے بغیر عمرہ بھی نہیں ہوتا، اور اگر سر نہ منڈائے اور کپڑے پہن لے گویا وہ احرام میں ہے، جب تک بھی بیوی سے ملے گا، خوشبو استعمال کرے گا، گناہ گار ہوتا رہے گا۔ یہ تو قرآن کا حکم ہے، محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، یا سر منڈاؤ یا اس طرح پھرواؤ، یہ تو اللہ کے قرآن میں ہے۔ یہ کسی مولوی کا مسئلہ نہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ
ومقصرین لا تخافون. میرے مدنی پاک نے حج پڑھا تو سر مڈایا اس طرح، اور آپ نے عمرے کیے تو اپنے سر پہ اس طرح پھروایا. اگر کوئی آدمی کسی اپنے عزیز رشتہ دار جو فوت ہو گیا ہے اس کے لیے عمرہ کرے، بالکل کرے، لیکن حد حرم سے باہر جا کے مسجد عائشہ یا جیرانہ یا باہر سے جا کے احرام باندھے گا. کہتے جی اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا یا قلم کو پیدا کیا؟ آپ کو کیا فائدہ ہو جائے گا؟ مجھے یہ بتائیں، اس سوال پوچھنے سے آپ کو کیا فائدہ ہے؟ مجھے فائدہ بتائیں پھر میں بتاؤں. او اللہ کے بندے، قلم وغیرہ باقی آسمان زمین جب کچھ بھی نہیں تھا تو پانی تھا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یہ تو اللہ کے قرآن میں ہے، تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے تو پھر پوچھنے کا کیا فائدہ ہے؟ پوچھنا ہے جو مولوی بھی مفت ہے، جواب بھی مفت ہے، کون سا فیس لگتی ہے؟ اس لیے کچھ لکھ دو، پوچھتے رہو، آ گیا چلو ٹھیک ہے، نہیں آئے ہوئے دیکھیں ہم نے سوال ایسا لکھا مولوی نے جواب ہی نہیں دیا. اب مجھ سے آپ پوچھیں گے جناب سانپ کے انڈے دیکھیں ہیں، میں کیا کہوں گا؟ اگر سوال ہی آپ ایسا پوچھیں ہیں تو اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں میں کیا کہوں گا؟ عورتیں اکیلی بغیر محرم کے عمرہ نہیں کر سکتی ہے، طواف اکیلا کر سکتی ہے. ہاں اگر عورتوں کا ایک گروپ ہے اس میں بڑی بڑی عورتیں بھی شامل ہیں اور عمرے کے لیے مانا مکے میں رہتے ہوئے قریب جائیں مسجد عائشہ یا جیرہ، اپنے ملک سے عورتوں کے ساتھ نہیں آ سکتی ہے. ہونا ضروری ہے. دیکھا ہے کہ بہت ساری عورتیں جو ہیں خاص طور پہ انڈونیشین، وہ بغیر مردوں کے عمرہ کرتی ہیں. وہ الحمدللہ بغیر مردوں کے نہیں کرتی ہیں، وہ اپنا ایک گروپ بنا لیتی ہیں اور گروپ جب جاتا ہے تو اس میں وہ چاہتی ہیں اگر مرد آئیں گے تو غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھے گا اور ہاتھ لگے گا وضو ٹوٹ جائے گا. اس لیے عورتیں الگ جاتی ہیں، مرد الگ جاتے ہیں. یہ مانا تھوڑا ہے کہ اپنے ملک سے بھی بغیر مردوں کے آتی ہیں. کہ نماز فجر ہے، نماز مغرب ہے اور نماز عشاء ہے، ان میں تو امام قرآن کی قرات جو ہے بالجہر کرتے ہیں، زور سے پڑھتے ہیں. ظہر عصر میں زور سے نہیں پڑھتے. اسی طرح حضور نے کیا، ہم کر رہے ہیں. حضور نے جہاں زور سے پڑھا وہاں ہم زور سے پڑھتے ہیں، جہاں حضور نے زور سے نہیں پڑھا وہاں ہم بھی زور سے نہیں پڑھتے. باقی اگر عقل لڑانا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ آہستہ بھی سنتے ہیں اور زور سے بھی سنتے ہیں. اگر ساری نمازیں جہری ہوتی تو کافر کہتے خدا زور والی بات تو سنتا ہے، آہستہ نہیں سنتا. اس لیے اللہ نے بعض جو ہے آہستہ رکھ دی اور بعض جہر والی رکھ دی کہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، کہ جہر ہو یا چھپا ہو وہ سب عبادت دیکھنے اور سننے والا ہے، تاکہ دونوں کی آ جائے اور اللہ کے علم کی وسعت. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو اوقات بندوں کی غفلت کے ہیں، ان کے جگانے کے ہیں، ان کے مصروف رہنے کے ہیں، وہاں زور سے قرآن پڑھتا ہے تاکہ بندہ جاگ جائے. اور جن اوقات میں پہلے ہی جاگا ہوا ہے ضرورت نہیں ہے دوبارہ جگانے کی. سوئے ہوئے کو کہتے ہو نا بھی اٹھو، جاگتے کو تو کوئی نہیں کہتا اٹھو. اسی لیے ایک دن حضور پاک آئے، میرے مدنی پاک گزرے، حضرت ابو بکر تہجد پڑھ رہے تھے، قرآن بڑا آہستہ پڑھ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور سے قرآن پڑھ رہے تھے. صبح کی نماز کے بعد حضور نے بلایا. آپ نے فرمایا ابو بکر رات تم تہجد پڑھ رہے تھے آہستہ آہستہ کیوں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ میں نے اپنے اللہ کو سنانا ہے، کوئی بندوں کو نہیں سنانا ہے، وہ تو آہستہ بھی سنتا ہے. آپ نے فرمایا اچھا عمر تم زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اطرد الشیطان واوقظ الوسنان، میں شیطان کو بھگا رہا تھا، سوتے ہوں کو جگا رہا تھا کہ اٹھو تم بھی نماز پڑھو.
حضور نے فرمایا اچھا تم ذرا آہستہ کر دو، ابو بکر تم تھوڑا اونچا کر دو۔ مسجد سے امام کو نکال دیا ہے تو یہ تم جانو، مسجد والے جانے میں کیا کروں؟ مسجد سے امام کو نکال دیا، اب جاہل نماز پڑھاتا ہے تو وہاں اور کوئی پڑھا لکھا لے آؤ، ضروری جاہل کے پیچھے پڑھنی ہے؟ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں جب ہندو مر جاتا ہے یا کافر مر جاتا ہے تو مسلمان کہتے ہیں کہ خالدین فی نار جہنم۔ تو آپ کو کوئی شک ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے انہیں کافر جنت میں جائیں گے؟ ٹھیک بات ہے، کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں بھی جب کفر پہ مر گیا تو بیچارہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا۔ بیعت کرنا لازمی ہے؟ کوئی لازمی نہیں، لیکن افضل ہے اس حالات میں کہ بندہ کسی کے ساتھ مرتبط ہو، اس کے کہنے پہ چلے، لیکن جس کی بیعت کرے پہلے یہ دیکھ لے کہ وہ متبع کتاب و سنت ہے کہ نہیں۔ اگر ہم مدینے جائیں اور لوگ کہیں کہ ہمارا سلام کہیں، بالکل کہیں، حضور کے وسیلے سے دعا مانگیں، بالکل نہیں، دعا سیدھی مانگیں جب نبی نے خود بغیر وسیلے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو سارے قرآن کی دعائیں جو ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا لا تؤاخذنا، ساری بغیر وسیلے کے ہیں۔ جنازے کی نماز میں بہت بڑا ثواب ہے، اللہ اس کو احد پہاڑ سے بھی بڑا ثواب دیتے ہیں۔ میں نے بنگلہ دیش سے آتے ہوئے ایئرپورٹ سے احرام نہیں باندھا، لیکن جہاز میں بیٹھے بیٹھے باندھ لیا، ٹھیک ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، یہ درود کے مختلف صفات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد، ملا کے الگ الگ پڑھو تب بھی ثابت ہے، دونوں جائز ہیں۔ وطر کا طریقہ دونوں جو 3 رکعتیں ملا کے پڑھتے ہیں وہ بھی صحیح ہے، جو 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کے 1 پڑھتے ہیں وہ بھی صحیح ہے۔ التحیات کے بعد اگر کوئی ربنا آتنا دعا پڑھے وہ بھی جائز ہے۔ طواف کے دوران نظر نیچے رکھیں اور ادب کے ساتھ چلیں۔ میری بیوی نے اپنے بال عمرے کے بعد نہیں کاٹے تھے، اپنی بیٹیوں کے بال کاٹ دیے، کوئی بات نہیں، بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اگر ایک آدمی طواف کرتے ہوئے چھٹے چکر میں بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہہ سکا، کوئی حرج نہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
الإيمان